السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی سینسٹیو نازک جو ہے نا ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ عام طور پر ہم سبھی یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں یہ خوشبو لگانے سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو جب ہم لگائیں تو ہم خیال بھی رکھیں کہ اگر ہمیں یہ لگائی ہے تو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ رہے۔ تو ٹاپک ہے ہمارا، خوشبو لگائیں مگر تکلیف نہ دیجیے۔ بسا اوقات محفلوں میں لوگ سب کو عطر لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جن کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے وہ اپنا ہاتھ چھپا لے، لگانے والا اسے لگانے پر مجبور کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر کے اس کو شرمندہ نہ کرے کہ خوشبو لگائے۔ بے شک خوشبو لگانا سنت ہے۔ اگر آپ کے خوشبو لگانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو الرجی ہوتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، کسی کے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کو بولیں تمہیں اچھی نہیں لگتی تو تم اٹھ جاؤ۔ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اور اس کو تکلیف سے بچانا چاہیے کہ کسی کو تکلیف دور کرنا نفع اٹھانے سے زیادہ اہم ہے۔ عطر لگاتے وقت دوسروں کا لحاظ رکھیے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، اگر کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو قبول کرنا بھی سنت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جس کو شوگر کا مرض ہو اور وہ انسولین کے انجیکشن لگواتا ہو، اس کو آپ کہیں یہ لو مٹھائی کھا لو اور وہ منع کرے تو اس کو آپ کہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے۔ اس کو یہ حدیث سنائیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے۔ اس میں حلوہ سے مراد ہر میٹھی چیز، حلوہ، مٹھائی وغیرہ سب شامل ہیں۔ یہ لو مٹھائی کھا لو، سنت مت چھوڑو وغیرہ مریض کو کہنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ پرہیز بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ گلاب یا عطر کا پانی چھڑکنے والے متوجہ ہوں۔ اسی طرح محفلوں میں عوام پر گلاب کا پانی یا عطر کا پانی چھڑکا جاتا ہے۔ گلاب کی خوشبو بھی بعض کو موافق نہیں آتی، پھر بعض اوقات ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ ایک بار جلوس میلاد کے موقع پر کسی نے مجھ پر عطر چھڑک کر جو اڑ کر میری آنکھ میں آ گیا، اور اس کے بعد مجھ پر کیا گزری ہوگی یہ ہر سمجھدار شخص سمجھ سکتا ہے۔ بعض اوقات کسی سے فرینڈ شپ ہوتی ہے تو یہ اس کے منہ پر پانی چھڑک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کوئی دین کی باتیں سیکھ رہا ہو یا مسئلہ سن رہا ہو، اس کے عطر لگا دیا، اس کے منہ پر خوشبودار پانی چھڑک دیا تو اس کی توجہ بڑھ جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے۔ ایک مرتبہ میں نے مدنی مذاکرے میں کسی کو خوشبودار پانی چھڑکتے دیکھا تو اس کو سمجھایا کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ لوگ دین کی باتیں یا کوئی مسئلہ سن رہے ہوتے ہیں تو توجہ بڑھ جاتی ہے تو وہ فوراً مان گئے اور بیٹھ گئے۔ مساجد کو خوشبودار رکھیے، مگر لوگ مساجد کو خوشبودار بنانے کے لیے بسا اوقات مسجد کی دری پر عطر کی شیشی چھڑکتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان کی دری پر دبا آتا ہے اور اس پر میل جم جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یوں عارضی خوشبو کی مہک آئے بھی تو نتیجتاً دری خراب ہو جاتی ہے، تو یہ مسجد کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا۔ البتہ مساجد کو خوشبودار رکھنے کے لیے اصلی لبان اور خوشبودار اگربتیاں جلائی جا سکتی ہیں۔ اگربتیاں وغیرہ جلاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ خوشبو عمدہ اور بھینی ہو تاکہ کسی نمازی وغیرہ کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور اگربتیوں کے دھوئیں سے اسے تکلیف ہو رہی ہے یا چھینکیں آ رہی ہیں تو آپ اسے نفع نہیں بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج کل عود کے نام پر طرح طرح کی لکڑیاں ملتی ہیں جنہیں کیمیکل کے عطر میں بھگو کر رکھا جاتا ہے، جس کے باعث وہ خوشبودار بن جاتی ہیں اور پھر لوگ انہیں یا ان لکڑیوں کو برادہ خرید کر مسجد میں جلاتے ہیں۔ اگرچہ خوشبو کے لیے خود ان لکڑیوں اور ان کے برادے کو جلانا جائز ہے، مگر خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں بلکہ راحت پہنچے۔ مکہ شریف میں بھی بعض لوگ عطر لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ احرام والوں کو نہ لگائیں۔ عطر لگائیے لیکن کپڑے خراب نہ کیجیے۔ اسی طرح بعض عطر لگانے والے ڈائریکٹ کپڑوں پر بھی عطر لگا دیتے ہیں، جس سے کپڑوں پر عطر کا رنگ یا کیمیکل وغیرہ کا دھبا لگ جاتا ہے اور کپڑوں پر یہ دھبا بدنما لگتا ہے، یعنی بعض خود اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر عطر لگا کے دوسروں کے کپڑوں پر لگاتے ہیں، اسے بھی دوسرے کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس طرح کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو عطر لگانے کا سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ آپ ان سے اشارے وغیرہ سے معلوم کر لیں کہ عطر لگائیں گے۔ اگر وہ ہاں کہیں تو آپ اس کے ہاتھ پر عطر لگا دیجیے یا اپنی ہتھیلی پر تھوڑا سا عطر لگا کر اچھی طرح ملنے کے بعد
اسی طرح دوسرے کے کپڑوں پر لگائیں کہ کس طرح کا نشان نہ بنے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے ملے، مرے گل کا پسینہ، مانگنے نہ کبھی عطر نہ پھرے چاہے دلہن پھول۔ شرح کلام رضا اللہ رب العزت کی قسم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ مل جائے تو پھر دلہن کی خوشبو کے لیے کسی عطر اور پھول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے پازیٹیوٹی پھیلانا، نہ کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو لگاتے ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو جائے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ارد گرد کے لوگوں کا خیال بھی رکھیں۔ جانے انجانے میں اگر آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں آ رہا ہے، خوشبو کی وجہ سے وہ بیمار ہے، تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر پہ ہی ہو۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں ہم کر گزرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کچھ جو ہے ریفرنسز ہیں، اگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگربتی جلانے یا کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے مسجد میں ماچس جلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بارود کے جلنے کی بو اٹھتی ہے جو کہ مسجد میں جائز نہیں۔ تفصیل کرنے کے لیے مکتب المدینہ کا 24 صفحات کا رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے پڑھیے۔ یہ سب ریفرنسز تھے، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ آپ کے اور میرے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔